بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں تو میں اچھا خاصا دیکھتا تھا۔ کہا جائے گا، جس طرح دنیا میں ہماری آیتیں آئیں تم نے انہیں فراموش کر دیا، تو آج ہم بھی تجھے فراموش کر دیتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی تو کافی دن سوچتا رہا کہ ہمیں بچپن سے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا گیا، اور اتنی اہم آیات ہماری نظروں سے دور رہیں۔ بے شک اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو ہمارا سکون چھین لیا جائے گا، اور اس کا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہر دوسرا بندہ شکایت کرتا ہے کہ سکون نہیں ہے زندگی میں، جب اللہ نے خود فرما دیا کہ جب تم ہم سے منہ موڑو گے تو ہم بھی موڑ لیں گے، تو ہم قرآن پہ شک نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ کا فرمایا ہوا بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کو نہ بھولیں تاکہ وہ ہمیں نہ بھولیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نبا کی آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں متقیوں کا لفظ ان لوگوں کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے جو کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اس لیے لا محالہ اس لفظ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو مانا اور دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 32، باغ اور انگور۔ آیت نمبر 33، اور نوخیز ہم سن لڑکیاں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ہم سن ہوں گی، اور یہ بھی کہ وہ ان لوگوں کی ہم سن ہوں گی جن کی زوجیت میں وہ دی جائیں گی۔ سورہ صاد آیت نمبر 52 اور سورہ واقعہ آیت نمبر 37 میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 34، اور چھلکتے ہوئے جام۔ آیت نمبر 35، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس بات کو جنت کی بڑی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے کہ آدمی کے کان وہاں بیہودہ اور جھوٹی اور گندی باتیں سننے سے محفوظ رہیں گے۔ وہاں کوئی یا وگوئی اور فضول گپ بازی نہ ہوگی، کوئی کسی سے جھوٹ نہ بولے گا، نہ کسی کو جھٹلائے گا۔ دنیا میں گالم گلوچ، بہتان، افطرا، تہمت اور الزام تراشیوں کا جو طوفان برپا ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن، جلد 3 سورہ مریم، حاشیہ نمبر 38، جلد 5 سورہ الواقعہ، حواشی نمبر 13 to 14۔ آیت نمبر 36، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کی تفسیر ہے، جزا کے بعد کافی انعام دینے کا ذکر یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کو صرف وہی جزا نہیں دی جائے گی جس کے وہ اپنے نیک اعمال کی بنا پر مستحق ہوں گے، بلکہ اس پر مزید انعام اور کافی انعام بھی دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اہل جہنم کے بارے میں صرف اتنا فرمایا گیا ہے کہ انہیں ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی نہ ان کے جرائم سے کم سزا دی جائے گی نہ اس سے زیادہ۔ یہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، مثلا سورہ یونس آیت نمبر 26 to 27، سورہ النحل آیت نمبر 89 to 90، سورہ القصص آیت نمبر 84، سورہ سبا آیت نمبر 33 to 38، سورہ المومن آیت نمبر 40۔ آیت نمبر 37، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی میدان حشر میں دربار الہی کے روب کا یہ عالم ہوگا کہ اہل زمین ہوں یا اہل آسمان،
کسی کی بھی یہ مجال نہ ہوگی کہ از خود اللہ تعالیٰ کے حضور زبان کھول سکیں یا عدالت کے کام میں مداخلت کر سکیں۔ آیت نمبر 38، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ اس کی تفسیر ہے، اہل تفسیر کی اکثریت کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے اور ان کا جو بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اس کی وجہ سے ملائکہ سے الگ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 6 سورہ المعارج حاشیہ نمبر 6۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، بولنے سے مراد شفاعت ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ صرف 2 شرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی۔ ایک شرط یہ کہ جس شخص کو جس گناہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، صرف وہی شخص اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا۔ دوسری شرط یہ کہ شفاعت کرنے والا وجہ اور درست بات کہے، بے جا نوعیت کی سفارش نہ کرے، اور جس کا معاملے میں وہ سفارش کر رہا ہو وہ دنیا میں کم از کم کلمہ حق کا قائل رہا ہو، یعنی محض گناہ کار ہو، کافر نہ ہو۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 1 سورہ البقرہ حاشیہ نمبر 281، جلد 2 سورہ یونس حاشیہ نمبر 5، سورہ ہود حاشیہ نمبر 106، جلد 3 سورہ مریم حاشیہ نمبر 52، سورہ طہ حواشی نمبر 85 to 86، سورہ الانبیاء حاشیہ نمبر 27، جلد 4 سورہ سبا حواشی نمبر 40 to 41، سورہ المومن حاشیہ نمبر 32، سورہ الزخرف حاشیہ نمبر 68، جلد 5 سورہ النجم حاشیہ نمبر 21، جلد 6 سورہ المدثر حاشیہ نمبر 36۔ آیت نمبر 39، وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ آیت نمبر 40، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ اس کی تفسیر ہے، بظاہر ایک آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ جن لوگوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی تھی ان کو مرے ہوئے اب 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت آئندہ کتنے سو یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ برس بعد آئے گی۔ پھر یہ بات کس معنی میں کہی گئی ہے کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ قریب آ لگا ہے، اور سورت کے آغاز میں یہ کیسے کہا گیا ہے کہ ان قریب انہیں ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو وقت کا احساس صرف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اس دنیا میں زمان و مکان کی حدود کے اندر جسمانی طور پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب صرف روح باقی رہ جائے گی، وقت کا احساس و شعور باقی نہ رہے گا، اور قیامت کے روز جب انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا، اس وقت اسے یوں محسوس ہوگا کہ ابھی سوتے سوتے اسے کسی نے جگا دیا ہے۔ اس کو یہ احساس بالکل نہیں ہوگا کہ وہ ہزارہ سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورہ النحل حاشیہ نمبر 26، سورہ بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 56، جلد 3 سورہ طہ حاشیہ نمبر 80، جلد 4 سورہ یاسین حاشیہ نمبر 48۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یا مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی نوبت نہ آتی۔ سورہ نبا یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ النازعات کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے معبود، کرم کر میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ یا پاک پروردگار کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔
یا اللہ کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔